بھیا آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے۔ شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور کچھ عرصے سے اپنی بیوی پہ خام خواہ شک اور وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کا حکم اور کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ بدگمانی تو نہیں؟ نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ میرے وسوسے ہیں تو ان کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اس نے کافی دفعہ قرآن پاک پر قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی نہیں۔ بھائی بالکل اس کام میں نہ پڑو۔ اگر اپنی نیکیوں کی تمہیں فکر ہے نا اور اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، بالکل اس کام میں نہ پڑو۔ قسم تو دور کی بات ہے، بہت بڑی، اگر اپنی زبان سے ایک بار یہ کہہ دیں کہ میرا کردار ایسا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے ان کا کردار ایسا نہیں۔ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی اہلیہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جب کہتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں تو یقیناً نہیں ہے۔ اور قرآن پاک پہ قسم، یہ کسی مومن کا شیوہ ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھوائے اس سے کہ تم پاک ہو کہ ناپاک؟ ولیعوذ باللہ۔ اتنی بڑی تہمت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کانپتے تھے اس بات کو کسی کے متعلق سوچتے ہوئے بھی۔ اور محض بظاہر جو اب محض لگتا ہے، صرف اتنی بات پہ کہ بچے بڑے لڑکے آپس میں کھیل رہے ہیں، اگر وہ بالغ ہیں اور اس نے کہہ دیا کہ بدکارہ کے بیٹے، تو اس سے پکڑ کر 80 درے لگائے جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ زانیہ کے بیٹے، یا اس کی کسی بھی ایسی گالی جس سے اس بچے کا نسب ثابت نہ ہوتا ہو، خدا کی قسم میں اس پہ حد لگاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو لکھا تھا اپنے ایک گورنر کو، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے عورتوں پہ تہمت لگانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 80 سال کی نیکیوں کو آگ لگا دینے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تم کہو کہ یہ عورت ایسی، انگلی اٹھا دو۔ یہ تو بیوی مسلمان ہے آپ کی، یہودی اور عیسائی عورتوں پر تہمت لگانا کہ یہ یہودی اداکارہ ایسی ہے، عیسائی اداکارہ ایسی ہے، اور گواہی کوئی بھی نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز نہیں دیکھی، 4 آدمیوں نے نہیں دیکھی۔ سنن کبریٰ بہقی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے اس پہ تہمت لگائی تھی، اس کے گواہ پیش کرو۔ وہ کہے گا اے رب کوئی گواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کی آگ سے ایک آگ کا درہ تیار کرو اور 80 درے آگ کے اس کی پیٹھ پہ لگاؤ، اس کی کمر میں۔ اللہ نے فرمایا والمحصنات الغافلات المؤمنات، وہ جو پاک دامن بیویاں، پاک دامن عورتیں ہیں، غافلات، ان بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کرتوت کیا ہوتے ہیں، بھولی بھالی، اپنے گھر اور اولاد سے ہی فرصت نہیں ملتی، شوہر کی خدمت سے یا ساس سسر یا اپنی سہیلیاں، جو بھی معاشرے میں چیزیں رائج ہیں، وہ بس اس میں مگن رہتی۔ اور پاک دامن، اللہ نے کہا جو اس پہ تہمت لگاتا ہے نا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، میری لعنت پڑے، پھٹکار پڑے اس شخص پہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خدا پر پھٹکار، خدا کی پھٹکار اس پہ نازل ہو۔ اور مومنہ عورت سے قرآن پہ حلف لینا، اور کئی بار اپنے دماغ کو درست کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قضیے میں فرمایا تھا، کسی عورت پہ ایسی بات آ گئی تھی اور آپ نے بلا کر دونوں سے پوچھا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا خدا کے غضب سے ڈرو۔ اس شوہر کو کہا اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا اگر تمہاری بیوی ایسی نہیں۔ کیا شہادت ہے آپ کے پاس؟ کیا گواہی ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خام خواہ شک اور شبے میں مبتلا ہونا۔ اپنے پہ نظر کر لیجئے، آپ خود ایسے تو نہیں ہیں، اپنا کردار کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں اس قسم کی چیزوں میں تو ملوث نہیں رہے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا کا بہت بڑا احسان، ہمارے معاشرے میں اب بھی
غالب اکثریت 90%، 95%، اللہ کا شکر ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان تہمتوں سے پاک ہیں۔ وہ جیسی بھی ہو، لڑتی ہو، جھگڑتی، جو بھی ہو، لیکن اتنی بڑی چیزوں سے اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ اب تک پاک ہے۔ ہماری مائیں ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہم خود اٹھنے بیٹھنے کے لوگ ہیں، روزانہ آنا جانا ہے، مارکیٹ میں خواتین آتی جاتی ہیں، کالجز اور سکولز میں پڑھتی ہیں۔ یہ تنگ نظری اور یہ دماغ کی گھٹن، ایک وہ آفریدی تھا، اس نے یہ بکا اور اس نے کہا کہ اسلام آباد کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اور ایک محافظ الرحمان، وہ بھی بکواس تھا پورا کہ جو کالج میں پڑھ کے آتی ہے ایسی ایسی ہوتی ہے۔ یہ آیا تھا نا زرداری صاحب کے ساتھ، جس پہ ان کا بڑا بحث مباحثہ بھی ایک مرتبہ چلا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہمت لگانا کسی پہ بھی خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ ان سے جا کے معافی مانگیں، پاؤں پکڑیں ان کے جا کے، اور انہیں کہیں مجھے معاف کرو، میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اور ان کو خوش رکھیں، اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی توبہ کریں۔ بہت بڑا گناہ ہے بھائی، آپ جانتے نہیں، انسان کا بدکاری میں مبتلا رہنا ساری زندگی، کوئی ہفتہ اور مہینہ نہ گزرے جب وہ بدکاری نہ کرتا ہو، اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے، اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔